الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ہر انسان کے اندر تین خوبیاں ہونی چاہیے: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جس شخص کو یہ تین خوبیاں نصیب ہو جائیں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، رب کائنات کی بارگاہ میں اس بندے کا بڑا مقام اور بڑی شان ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن سو جاتا ہے آرام کرنے کے لیے تو شیطان اس بندے کو غافل کرنے کے لیے اس بندے کے سرہانے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیطان بندے کے سر کے پاس کھڑا ہو کر اس بندے کی گدی میں 3 گریں لگا دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ رات کے پچھلے پہر شیطان کو اور اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ رب العزت کی بندگی پہ قربان کر کے اٹھ پڑتا ہے اور بندہ مومن کی زبان پہ اپنے مولا کا ذکر جاری ہوتا ہے، تو ذکر خدا کا زبان پہ آنے کی دیر ہوتی ہے، شیطان کی لگائی ہوئی 3 گروں میں سے پھر ایک گرہ فوراً کھل جاتی ہے۔ جب بندہ مومن عبادت کے لیے، نماز تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے شیطان کی لگائی ہوئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہی شیطان کی لگائی ہوئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بندہ پھر صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس بندے کا وجود چست ہوتا ہے اور نفس پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہو جاتا ہے، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا خبیث نفس سست ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور راتوں کو قیام اور وضو یہ انسان کے وجود میں چستی پیدا کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر سوال کیا، آقا، ایک بندہ وہ ہے جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور دیر تک سویا رہتا ہے، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور دیر تک سویا رہتا ہے، وہ شخص ایسا ہے کہ شیطان اس بندے کے دونوں کانوں کے اندر آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ وہ شیطان کے حملے سے بچ نہیں پاتا، وہ شیطان کے وار سے خالی نہیں رہتا۔ ہمیں شیطان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نیند ہمیں بہت پیاری ہے، نیند کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی پہ قربان کرنا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی اور وہ شخصیت ہیں جو پہلے آدھی رات مولا کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے اور آدھی رات میں ایک قرآن مجید 2 نفلوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ ایک مجلس کے پاس سے گزرے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی آدمی نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہمارے پاس سے گزر رہی ہے جو ساری رات مولا کی بارگاہ میں حالت قیام میں کھڑی رہتی ہے، یہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام اعظم نے جب یہ بات سنی، پلٹ کے اپنے گھر آئے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، لوگ تیرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تو ساری رات عبادت کرتا ہے، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو ساری رات نہیں، آدھی رات عبادت کرتا ہے۔
آج کے بعد لوگوں کے گمان پہ پورا اتر، اس کے بعد آپ نے ساری رات اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دی اور پوری رات مولا کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، پوری رات۔ حضرت ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں نے کئی راتیں گزاری۔ یہ وہ آئمہ ہیں، وہ نیک اور صالح لوگ ہیں جو اپنی راتیں اپنے مولا کے حضور گزارتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اپنے مولا کے حضور گزارتے ہیں، کبھی حالت سجدہ میں اور کبھی حالت قیام کے اندر۔ میں امام شافعی کے گھر میں نے کئی راتیں گزاری، تو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رات کو بہت کم سوتے ہوئے پایا۔ رات کا اکثر حصہ مولا کی بارگاہ میں قیام میں گزرتا تھا، عبادت میں گزرتا تھا، ذکر اور فکر میں گزرتا تھا۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات بڑی مشہور و معروف ہے۔ ایک روز آپ نے سیر ہو کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھا لیا، بعد میں آپ اپنے متابعین سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ جب گدھا چارہ زیادہ کھا لیتا ہے تو اس سے مشقت زیادہ لی جاتی ہے، اس سے محنت زیادہ لی جاتی ہے۔ آج میں نے بھی کھانا زیادہ کھایا ہے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھایا ہے، لہٰذا آج میں بھی اپنے نفس کو سزا دوں گا، اس سے محنت اور مشقت کرواؤں گا اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کروں گا جو اللہ نے مجھے رزق کھلایا ہے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو اللہ والوں کا یہ حال تھا کہ راتیں انہوں نے اپنے مولا کے نام کی ہوئی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی راتوں کو اپنی بندگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔